نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ معزز سامعین، ماہ رجب کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اس مہینے کے اندر بہت سارے مسلمان لا علمی کی بنیاد پر بہت ساری بدعات میں شریک ہو جاتے ہیں، تو ان کی آگاہی ضروری ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تیسری چیز ہم آپ کے سامنے آج رکھ رہے ہیں، یہ وضاحت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یعنی جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ ہوئی وہ عمل برباد ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی وہ عمل قبول ہوگا۔ تو اسی طرح بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، اتنی محنتیں کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اگر ان کا فائدہ نہ ہو تو پھر کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں؟ تو آج ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ 27 رجب کو بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں 27 رجب کی۔ تو یہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ ایک عام سی بات، پھیلائی ہوئی مشہور بات ہے کہ 27 رجب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کیا۔ اب یہ ایک جہالت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ معراج کی جو رات ہے اس کے بارے میں شدید اختلاف ہے، بہت زیادہ اختلاف کیا گیا ہے تاریخ کے اندر، تاریخ کے بارے میں شدید اختلاف ہے، جس کے اندر بنیادی طور پر 4 قول ہیں کہ یہ جو معراج ہوا وہ ہجرت سے 1 سال پہلے، ہجرت سے 11 مہینے پہلے، ہجرت سے 8 مہینے پہلے، ہجرت سے 6 مہینے پہلے۔ اب یہ مشہور اقوال ہیں، 4 قول۔ اور اگر پھر مہینوں کے بارے میں دیکھا جائے تو 4 مہینوں کے بارے میں کہا جاتا ہے تاریخ کے اعتبار سے۔ کچھ کہتے ہیں رمضان المبارک میں ہوا، کچھ کہتے ہیں محرم الحرام میں ہوا، کچھ کہتے ہیں رجب میں ہوا، اور کچھ کہتے ہیں ربیع الاول میں ہوا۔ اور جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حوالے سے اقوال پیش کیے ہیں، وہ 10 قول پیش کیے ہیں کہ مختلف اقوال ہیں معراج کی رات کے بارے میں کہ کب ہوئی معراج۔ اب اتنا شدید اختلاف پایا جاتا ہے کہ معراج کب ہوا، اس کا دن کا کوئی پتہ نہیں، رات کا کوئی پتہ نہیں، تاریخ کا کوئی پتہ نہیں، صرف مہینوں کا بتایا گیا ہے۔ اور بعض نے کچھ یہ کہا کہ 12 ربیع الاول کو، اور اس حوالے سے کچھ مضبوط دلیلیں بھی ملتی ہے۔ تو بہرحال اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی تاریخ ہے، کون سا دن ہے، اور اختلاف شدید پایا جاتا ہے۔ اور دوسری بات، اگر ہم مان بھی لیں ٹھیک ہے 27 رجب، اگر آپ کے کہنے کے مطابق ہم مان لیں 27 رجب کو معراج ہوا تھا، لیکن پھر اس رات کو عبادتیں کرنا، رات کو جاگنا، دوسرے دن روزہ رکھنا، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو یہی بات ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو چیز کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو اس کو بدعت کہتے ہیں، اور بدعت کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پہلے دروس کے اندر ہم بیان کر چکے ہیں کہ جو بدعتیں کرتا رہا اور ترویج کرتا رہا، اس پر عمل کرتا رہا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو عزیز ساتھیو، یہ بدعتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ایک چیز مشہور ہے، ایک چیز مشہور ہے 27 رجب کے حوالے سے کہ لوگ اس دن کو روزہ رکھتے ہیں اور روزے کو 1000 روزوں کے برابر سمجھتے ہیں۔ فرمایا فلا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یعنی کوئی اس کی سند نہیں ہے، کوئی یہ چیز ثابت نہیں ہے، کہیں بھی کتاب و سنت میں ایسی بات موجود نہیں ہے کہ 27 رجب کو روزہ رکھو گے تو 1000 روزوں کا اجر ملے گا، رات کو جاگنے کا اجر فلاں فلاں، اس طرح کی کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ محدثین نے بڑے طور پر وضاحت کر دی ہے اس بات کی کہ اگر مان بھی لیا جائے تاریخ کو تو پھر عمل، یہ روزہ، یہ رات کو عبادتیں، یہ اہم ترین کام ہیں، اور یہ ہم کتاب و سنت کی روشنی کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے عزیز ساتھیو، بدعات سے دور رہیں۔ ہاں، ایک شخص
اس کی عادت ہے مستقل طور پر وہ عبادت کرتا ہے، رات کو اٹھتا ہے اور رات کو جو ہے وہ قیام اللیل کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اس کی ایک عادت بنی ہوئی روٹین ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن خاص طور پر جو بندہ اس رات کو سنت سمجھ کر، اجر سمجھ کر رات کو اٹھ کے اور اسی رات کو خاص مخصوص سمجھ کر اس کی فضیلت جان کر اس کو عمل کرے گا اور قیام اللیل کرے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ عمل کے لیے ضروری ہے کہ کتاب و سنت سے دلیل اور کتاب و سنت سے ثابت ہو۔ اگر ثابت نہیں ہے تو ایسے عمل کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اپنی ہر عمل پر غور کریں۔ ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ تحقیق کریں، کتاب و سنت کو دیکھیں، اگر عمل صحیح ہے، درست ہے، ٹھیک ہے تو کریں، نہیں تو وہ عمل جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، کیونکہ وہ اللہ نے حکم نہیں دیا، نہ ہی پیغمبر نے بتلایا ہے، تو پھر ایسا عمل انسان کے لیے خسارہ ہے۔ اور جو عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو، بدعت نہ ہو، یقیناً اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔